اسرائیل اور کلیسیا۔ اخیر زمانہ کے متعلق نبوتوں کی مناسب تشریح کرنے کے لیے ہمیں اسرائیل قوم اور یسوعی کلیسیا کے متعلق بیانات میں بڑی احتیاط سے فرق کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں، جسے متی 24ویں باب کا آغاز جاری رکھتا ہے۔ یروشلم میں ہیکل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہیکل میں تھا اور اس نے کیا سکھایا، یا میرا ایمان ہے کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ خدا کے اس منصوبہ کو جو وہ اسرائیل کے لیے رکھتا ہے اس میں فرق کو جانے۔ جیسے میں نے اصول میں نشاندہی کی ہے اور خدا کا موجودہ منصوبہ کلیسیا کے لیے، حتیٰ کہ مستقبل میں کلیسیا کے لیے منصوبے کو متی براہ راست، جسے میں نے کہا اس کی انجیل پہلے یہودیوں کے لیے تھی اور یسوع نے یہودیوں سے بات چیت کی، اور میرے خیال میں وہ اپنی بات چیت جاری رکھتا ہے، خاص کر اپنے لوگوں سے جیسے ہی وہ یروشلم چھوڑتا ہے، اور اس لیے ہم یسوع کی ہیکل کے متعلق پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں۔ اور یہاں وہ آیات ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ متی 24 باب 1 سے 2 آئے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی تعمیریں دکھائیں۔ اور دوسری اناجیل میں یہ اس حقیقت کے متعلق ہے کہ وہ ہیرودیس کی ہیکل کی شان و شوکت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہیرودیس نے دوبارہ سے ایک بڑی ہیکل تعمیر کروائی جس کو پہاڑی ہیکل کہا جاتا ہے، اس لیے وہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اور دیکھو یسوع اس قابل تعمیر عمارت پر، اس سہولت پر، اور وہ اس کے اس رد عمل پر حیران تھے۔ ہم پڑھتے ہیں، اس نے جواب میں ان سے کیا کہا؟ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ خیر، یہاں ایک تصویر ہے، بلکہ ہیرودیس کی دوبارہ سے درست تعمیر شدہ ہیکل کی، اور یہ ایک عظیم الشان عمارت تھی۔ اس کی خوبصورتی، پتھر اور سب ہاتھ کی دستکاری، اور ہم لوگوں کو کھیل کے میدان اور غیر اقوام کے ہیکل کے احاطہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس لیے وہ یہ اس پر دیکھ رہے تھے۔ یروشلم سے باہر آپ میلوں فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہاڑ پر ہے، اور اس لیے یسوع نے جواب دیا اور یہ کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ حیرانگی ہے کہ ان کے نظام کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ دراصل ہم جانتے ہیں کہ 4 رسول تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرکز کی انجیل میں ملتا ہے۔ پطرس، یعقوب، یوحنا اور اندریاس جو پطرس کا بھائی تھا، یسوع کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس سے 2 سوال پوچھے، اور وہ 2 سوال یہ ہیں، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی۔ آپ اس گفتگو کی شدت دیکھ سکتے ہیں جب یہ چیزیں ہونے کو ہوں گی کہ یسوع کی طرف سے خطرے کا ایک اعلان ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں یہ کب ہونے والا ہے، اور ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے؟ اس جوہر میں وہ اس سے کیا پوچھ رہے ہوں گے؟ خیر، یسوع نے ان کو اس سوال کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 70 عیسوی میں یہ ہوا۔ یہ تب ہوا جب رومی جنرل تیتس اور رومی سپاہی آئے، اور انہوں نے نہ صرف ہیکل کو مسمار کیا اور پتھروں کو گرایا، بلکہ یروشلم کو بھی تباہ کر دیا۔ اس لیے یسوع یہاں پر اس بات کی پیشن گوئی کر رہا ہے جو 35 سال بعد ہونے کو ہے، اور ہم جانتے ہیں ایسا ہوا، لیکن اس نے سوال کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اب دوسرے سوال کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ کون سے رہنما نشانات ہوں گے جو اس تباہی کی اصطلاح میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن خاص اصطلاح میں یہ کہ اخیر زمانہ میں کیا ہونے کو ہے۔ جب وہ اس سوال کا جواب دے رہا ہے تو وہ 70 عیسوی سے آگے ہونے والے نشانات دے رہا ہے، کیونکہ ہر وہ بات نہیں تھی جو یسوع نے 70 عیسوی کے بارے میں کہی تھی۔ بہت کچھ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ تب سے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ہیکل کی تباہی کے بعد بھی۔ اور اس لیے یہاں پر کچھ اخیر زمانہ کے نشانات ہیں جو یسوع نے بتائے: جھوٹے نبی، لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ، قحط، بونچال اور مصیبتیں۔ اور پھر ایک اور دلچسپ بیان ہے جو کہ حقیقت میں مستقبل میں ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ یہاں پر وہ کون سے نشانات ہیں جو یسوع نے بتائے کہ وہ ہونے کو ہیں، لیکن پھر وہ ان نشانات کے بعد ہونے والی چند ہولناک چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ہونے کو ہیں، اس لیے وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ فوراً ان دنوں کی مصیبتوں کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اور اگر آپ تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں جائیں اور غور کریں کہ نشانات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو کہ عدالت کی تصدیق اور خاص کر نسنگے والی عدالت کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور آپ ان کے متعلق نبوتیں دیکھیں گے
کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک پل میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب ہونے میں چیزیں وقت لیں گی، اور پھر یسوع آئے گا اور پوری دنیا اسے دیکھے گی، اور یہ سب سمجھنے میں اور تصور کرنے میں کہ کیسے یہ سب ہوگا بہت مشکل ہے۔ مگر آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ممکن ہے۔ حقیقت میں یہ سب ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے ممکن ہوگا، لیکن نقطہ یہاں پر یہ نہیں ہے۔ یسوع مزید کہتا ہے کہ وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اب میرے خیال میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع ظاہری طور پر اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، جس کو ہم بادشاہی کا بید کہتے ہیں، اور وہ یسوع کی کلیسیا ہے۔ جب پالوس رسول کرنتھیوں کو لکھتا ہے تو وہ کچھ فرق بیان کرتا ہے جو کہ یسوع کے بیان سے منفرد ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو رپچر، آسمان پر اٹھایا جانا کہتے ہیں۔ بائبل میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب ہے اٹھا لیا جانا، اور یہ وہ بات ہے جس کو پالوس کرنتھیوں کے لیے لکھتا ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں۔ ابھی تک ایک بھید ہے، لیکن وہ ہمیں کچھ شناخت دیتا ہے۔ ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے۔ یہ خوش کلامی ہے، سو جانا، مرنے کے لیے۔ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ مگر سب بدل جائیں گے ایک دم میں۔ اب یہاں وہ سب کے بارے میں بات کرتا ہے جو مرے ہوں گے اور جو زندہ ہوں گے۔ یہ ہوگا ایک پل میں۔ یہ ہرگز ویسے نہیں لگتا جس کے بارے میں یسوع نے بات کی۔ یسوع کیا بات کرتا ہے؟ یہ نشانات ایک بڑے ہونے والے واقعہ کی طرح اشارہ کریں گے، اور پھر ایسا ہوگا، لیکن یہ ہونے کو ہے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا۔ اور میرے خیال میں جس کا یسوع نے حوالہ دیا، یہ اس سے فرق نرسنگا ہے، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ جو زندہ ہیں اور جو مر گئے، دونوں، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ پالوس اسی صورتحال کو مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے جب وہ تسلنیکیوں کو لکھتا ہے، جو اپنے مرنے والوں کو بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا جب ایماندار زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، جس کو ہم رپچر، کلیسیا کا آسمان پر اٹھا لیا جانا کہتے ہیں۔ پالوس لکھتا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ وہ جو مسیح میں موئے ہیں۔ میں ایک بہت پیارے بھائی کے جنازے پر گئی، اور جسم کا نہ ہونا لیکن خداوند کے ساتھ ہونا۔ لیکن جس دن یسوع آئے گا اور وہ نیا جسم لے گا، اور اس لیے اگر میں ابھی تک زندہ ہوں، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے، جو کہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم نہیں جانتے، ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر یہ وہ خاص الفاظ جو میں اپنے پیارے بھائیوں کے جنازوں کے لیے محبت میں استعمال کرتی ہوں۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، کیونکہ یسوع مسیح میں ایک زبردست امید جو ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں اس تناظر میں یسوع جو بیان کر رہا ہے اور پالوس جو بیان کر رہا ہے، ان میں مختلف صورتحال نظر آتی ہیں، لیکن یہ دونوں مسیح یسوع کی آمد ثانی کے تعلق کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایمانداروں کو ایک جگہ جمع کرنا، اور پھر ایمانداروں کا عدالت کے لیے زمین پر آنا، یہ دوسرا واقعہ ہوگا۔ امید ایک ہے۔ دوسری عدالت یہ ہے جیسے یسوع زمین پر عدالت کرنے آئے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ لیکن یہاں پر سوال ہے، اگرچہ یسوع نے متی 24 باب میں بنیادی طور پر لیکن امتیازی طور پر نہیں، ایک مستقبل میں ہونے والی ایذا رسانی اور بڑی مصیبت ہوگی۔ اس باب میں وہ کون سے ایسے خطرناک نشانات ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں، یہودیوں اور غیر اقوام دونوں کے لیے بھی؟ کون مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ان کی روحانی بادشاہت کے حقیقی لوگ ہوں گے؟ یہ بنیادی طور پر کیا کہتا ہے؟ نمبر 1، کیا یہ ان میں بہت سے نشانات پہلی صدی میں رونما ہوئے اور وہ 2000 سال تک رہے؟ بہت سے جھوٹے نبی، لڑائیوں کی افواہ، قحط اور بنچال، ابتدائی صدی میں سارے شہر تباہ ہو گئے۔ آپ میں سے کچھ لوگ بیت سیان کے ہوں گے،
جس کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ 600 عیسوی میں یہ 40,000 لوگوں کا شہر تھا۔ پورا شہر بونچال کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ اس وقت کے آغاز سے بہت سے بونچال آئے، یہ ساری چیزیں رونما ہوئیں، لیکن اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ جو نشانات ہم دیکھتے ہیں، جن کا یسوع نے حوالہ دیا، یہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ دوسری طرف، اور یہاں پر بہت خاص نقطہ ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کیا ان کا تعلق ان نشانات سے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رپچر کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسیح کی کلیسیا کا اٹھا لیا جانا ہے، لیکن بے خبر ہمیں ہر لمحے تیار رہنا چاہیے، جو کہ اس کی تکمیل ہوگی جب وہ کلیسیا کے لیے زمین پر آئے گا، اور پھر جب وہ واپس زمین پر سلطنت اور حکومت کرنے آئے گا۔ اور یہ وہ ہے جب یہودی حقیقت میں پکار اٹھیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ لہٰذا یہ اصول یاد رکھیں جو کہ اس حوالے سے ابھرتا ہے۔ اخیر زمانہ کے متعلق نبوتوں کی مناسب تشریح کرنے کے لیے ہمیں اسرائیل قوم اور یسوعی کلیسیا کے متعلق بیانات میں بڑی احتیاط سے فرق کرنا چاہیے۔